آپ زخمی نے، لو لہان نے جس وجہ تو زخمی ہوئے، لو لہان ہوئے اسے ہی دعوت تے پھر بھی کھڑے نے۔ توحید والی دعوت ایسی دعوت ہے کہ اے دے اتے سب کچھ قربان کر کے بھی قائم رہنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے اور اس ماہ مبارک اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے جلسے کانفرنساں سیمینار ہو رہے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنان نالی دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے۔ آپ دی سیرت دے کئی پہلو نے۔ اج میں جو پہلو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموش نہیں سن، احسان یاد رکھ دے سی اور اپنی استطاعت دے مطابق جتنا کسی نے احسان کیتا ہوندا سی اس تو زیادہ اس دے نال احسان دا بدلہ دیندے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء اندر نے اور جبریل امین غار حراء اندر وحی لے کے آئے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو کتاب لین واسطے کوہ طور تے جانا پیا، لیکن نبی علیہ السلام تے قرآن انج نازل ہویا جے آپ مسجد وچ نے تے جبریل مسجد وچ آئے، جے آپ غار حراء وچ نے تے جبریل غار حراء چائے، آپ بدر اندر نے تے جبریل بدر اندر آئے، آپ احد اندر نے جبریل احد اندر آئے۔
آپ گھر اندر نے تے جبریل گھر اندر وہی لے کے آئے۔ اگر میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود اندر سر رکھیا ہے تے جبریل گھر اندر اسے حالت اندر ہی وہی لے کے آئے۔ اللہ نے کیا جتھے میرا محبوب ہے اوتھے وہی لے کے پہنچنا ہے۔ غار حراء اندر جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کیا اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ تیسری باری جبریل علیہ السلام نے پھر کیا اقرا، اور آپ نو اپنے بازوؤں چ لے کے تے اس طرح دبایا تے کیا اقرا پڑھو۔ تے سورہ علق دیاں ابتدائی 5 آیتاں پڑھیاں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہی مکمل ہو گئی، جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ جبریل دا نبی علیہ السلام کو اس طرح دبانا اور غار حراء دے اندر اپنی اصلی شکل دے اندر آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرا گئے اور اس گھبراہٹ دے عالم اندر غار حراء جو سیدھے گھر آئے۔ فرمایا زملونی زملونی، میرے تے چادر دے دیو چادر دے دیو، مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہوندا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ گئیاں، فرمان لگیاں کی گل ہے؟ آپ نے غار حراء والا واقعہ سارا سنایا تے نال پھر آکھیا مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہوندا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ دی قسم اللہ تانوں کدے بھی رسوا نہیں کرے گا۔ معلوم ہویا بیوی خامد دی دست و بازو دی، بیوی خامد نو حوصلہ دین والی ہوتی، بیوی خامد دا ساتھ دین والی ہوتی، پریشانی اندر دکھ درد بٹان والی ہوتی ہے۔ کیا نہیں انج نہیں ہو سکتا، تہاڈیاں خوبیاں انک لتصل الرحم، تساں تے صلہ رحمی کر دے ہو، وتحمل الکل، ناتوانا دا بوجھ اٹھاندے ہو، وتکسب المعدوم، بے سہارا نو کما کے دیندے ہو۔ جدے اندر خوبیاں ہون اللہ ایسے شخص نو ضائع نہیں کریا کردا۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، نبی علیہ السلام لے لیا اور ورقہ بن نوفل کو لے چلیاں گئیاں۔ ورقہ بن نوفل تورات دے عالم سن، جا کے کہن لگیاں اپنے بھتیجے دی بات سنو۔ نبی علیہ السلام نے سارا ہی غار حراء والا واقعہ ورقہ بن نوفل نو سنایا۔ یہ واقعہ سن کے ورقہ بن نوفل نے ٹھنڈا ہوکا پریا اور کیا یا لیتنی کنت جزعا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت جوان ہوندا جدو تہاڈی قوم تانوں مکے چوں کڈ دے گی تے میں تہاڈی مدد کردا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا آواہم مخرجیہ، مکے والے مینوں کڈن گے، وہ تے میرے کو امانت رکھتے ہیں، وہ تے مینوں صادق کہندے ہیں، مکے والے تے میرے کو اپنے فیصلے کرواندے ہیں، مکے والے تے میرا احترام کردے نے، قدر کردے نے. آواہم مخرجیہ، مکے والے کڈن گے. ورقہ بن نوفل نے کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام تسی لے کے آئے ہو، جو دعوت تسی لے کے آئے ہو، اے پیغام اور دعوت جس نے بھی پیش کی تھی، لوگ اس دے ہی مخالف ہوئے اور اس نو وطنوں بے وطن کیتا. یہ توحید والی دعوت ہی ایسی ہے. توحید والی دعوت جڑا پیش کردا ہے، لوگ بلا وجہ اس دے مخالف ہو جاندے ہیں. حالانکہ وہ کوئی کسی نو برا نہیں کہندا، نہ گالی نہ مندا، اللہ دی تعریف ہی کردا ہے. یہی دسدا ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، دعاواں نو سننے والا ہے، پکاراں نو سننے والا ہے، حاجتاں پوریاں کرنے والا ہے، مشکلاں حل کرنے والا ہے. اس اللہ نو پکارو، اس اللہ دے نال شریک نہ بناؤ. لوگ مخالف ہو جاندے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام نو حوصلہ دیتا. اور پھر اتھے ہی نہیں، جدو نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے سی حرم اندر، مکے دے چودھری کٹھے ہو کے ایک پاسے بیٹھے سی. انہوں نے صلاح کی تھی کہ فلاں محلے اندر اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کون ہے جڑا او دی اوجڑی لے کے آئے تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھے دے دے. ایک بدبخت عقبہ بن معیط اٹھیا اور وہ اوجڑی لے کے آیا. انہیں آ کے اوجڑی مصطفیٰ علیہ السلام جدو سجدے چ گئے تھے آپ دے اتے رکھ دی. کافر بہ کے ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نو بھیجیا. فاطمہ آئیاں اور آ کے نبی علیہ السلام کی اوجڑی ہٹائی اور فرمایا انہاں نو کیوں تنگ کر دیو، تہاڈا کی بگاڑ دے. نبی علیہ السلام نو گھر لے گئی. آپ واز فرماندے نے، لوگ آپ نو مار دے نے. انہاں ماریا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ڈگ پہ. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹیاں نو بھیجیا. ام کلثوم اور رقیہ گئیاں، نبی علیہ السلام نو سہارا دیتا تے گھر لے کے آئی. اور پھر گھر آ کے نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گئیاں. بابا تسی لوکاں نو کی کہندے ہو، لوگ تانوں کیوں مار دے نے، تسی کسی دا نقصان تے نہیں کر دے، پھر تہاڈی مخالفتیں نے کیوں ہوندی ہے. تہاڈی تکلیف بیٹیاں کولوں ویکھی نہیں جاتی. تسی جیڑی واز نصیحت انہاں کافراں نو کرنی ہوندی ہے، تسی وہ واز نصیحت سانو کریا کرو گھر اندر. ابو جی میں تسی آکھو گے اسی اوویں ہی کراں گیاں، جو حکم دیو گے او دے تے عمل کراں گیاں. لوگاں نو نہ دعوت پیش کریا کرو، لوگ تانوں مار دے نے، تکلیف پہنچان دے نے. میرے آقا دیاں اکھاں چ آنسو نے اور فرماندے نے بیٹا تہاڈے باپ دی مجبوری ہے کہ اللہ دی توحید بیان کرن تو روک نہیں سکتا. انہاں حالات دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا، اپنا مال قربان کیتا نبی علیہ السلام.
جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زندہ رہیاں نبی علیہ السلام نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی، اور جدو خدیجہ الکبریٰ دنیا تو چلیاں گئیاں نبی علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ نے پھر بھی یاد رکھیا، اور خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں نو آپ تحفے تحائف بھیج دے رہندے سن، جنہیں خدیجہ بھیج دیا رہندیاں سن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی علیہ السلام نو کہتا، آقا تھوڑیاں بیویاں ہور بھی نہیں، خدیجہ الکبریٰ نالو خوبصورت بھی نہیں۔ خدیجہ ایک ادھیڑ عمر عورت سی، تسی اپنیاں جوان بیویاں خوبصورت بیویاں چھڑ کے تے خدیجہ دا ہی تذکرہ کر دے رہندے ہو۔ خدیجہ دی کیڑی خوبی سی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کانت ما کانت، دو لفظ اور دے اندر سمندر بند کرتا، کوزے سمندر بند کرتا، کانت ما کانت۔ عائشہ میں تنو خدیجہ دی کیڑی کیڑی صفت سناواں، بس خدیجہ ہی سی، خدیجہ ہی سی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خدیجہ نو جنت دے اندر موتی دا ایک گھر دیتا ہے، ایکو موتی دا بنیا ہویا بڑا گھر تے محل، جی دے اندر کسی قسم دا شور اور کسی قسم دی تھکاوٹ کوئی شے نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام دی صفت آپ دی سیرت اے بھی سی جڑا آپ نال نیکی کردا سی، آپ دی نیکی یاد رکھ دے سی، بیوی دی نیکی بھی یاد رکھی۔ فرمایا کانت ما کانت۔ اس شری اپنی امت کو بھی تعلیم دیتی کہ اپنی بیوی دی کوئی ایسی بات جڑی تو انہوں پسند نہیں، کوئی او دی نافرمانی یا کوئی ایسا عمل جڑا تو چنگا نہیں لگیا، او دی وجہ تو او دے خلاف نہ ہو جایا کرو، برا بھلا نہ کیا کرو۔ جے ایک خامی ہے تے 100 خوبی بلتے دیکھیا کرو نا، خوبیاں بھی تے ہیں نا، خوبیاں وال دیکھیا کرو، خامیاں والی نہ دیکھیا کرو۔ نبی علیہ السلام احسان دا بدلہ دیا کر دے سی اور احسان یاد رکھیا کر دے سی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا واسطے دعاواں کر دے، انہاں دا تذکرہ کر دے، انہاں دیاں سہیلیاں انہاں دے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کر دے۔ کائنات امام مکے اندر دعوت توحید دے رہے ہیں، مکے والے نے آپ مارنا شروع کیتا ہے۔ حضرت خدیجہ وفات پا گئی ہیں، حضرت ابو طالب وفات پا گئے، اور اس سال دا نام اے دے اندر ہی حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام دے لخت جگر بھی وفات پا گئے، پے در پے صدمے، اور انہاں صدمے دی وجہ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھتا، غم والا سال۔ غم والا سال ایویں بھی سی، صدمے بھی سی۔ دوسرا کافران دا ظلم و جور پہلے نالوں بڑھ گیا سی، پہلے کچھ خدیجہ دا حیات سی، اس دے خاندان دا حیات سی، ابو طالب دی حمایت سی، ہن او ختم ہو گئی، لوگ جری ہو گئے، دلیر ہو گئے، نبی علیہ السلام تکلیفہ دینیاں شروع کرتی ہیں، اتوں تک کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے مکے والیاں نے ماریا، ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، پتہ چلیا، دوڑے ہوئے آئے، مجمع چیریا، اگے جا کے فرمان لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، انہاں گناہ تے دسو کیے، قصور غلطی تے دسو کیے، صرف یہی کہ کہندے نے کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگاں نے نبی علیہ السلام نو چھڑتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑ لیا،
اور مارنا شروع کرتا، اینا ماریا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ خاندان دے لوگ آئے، ابو بکر کو اٹھا کے کر لے گئے۔ حضرت ابو بکر بے ہوش رہے، لوگ پریشان بیٹھے نے، عزیز و اقارب۔ راتی کی جا کے ہوش آئی، فرمان لگے ماں کول کھڑی ہے، اے ابو بکر دودھ پی لے، چوٹاں بڑیاں لگی ہیں، چلو دودھ پیئیں گا تو کوئی طاقت ہو جائے گی، توانائی آئے گی۔ فرمایا میں تب تک کچھ کھاوا پیوا گا نہیں جب تک محمد الرسول اللہ رو نہ دیکھ لوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سناؤ میرے پیغمبر دا کیا؟ لوکاں نے کیا ہوتے ٹھیک نہیں؟ فرمایا میں آپ دی اکھاں نال دیکھنا چاہنا۔ ام جمیل نو نال لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بہن اور نبی علیہ السلام دے کول پہنچے تے نبی علیہ السلام نو ویکھ کے کہندے نے سونیا ساریاں تکلیفاں بھول گئی ہیں۔ حالات ایسن کہ مکے اندر نبی علیہ السلام تے ظلم و جور بڑھ گیا۔ آپ نے سوچیا کہ مکے والے نہیں مانتے، چلو جگہ چینج کر لیے، مکے دی بجائے کتے ہور پاسے تبلیغ کریے۔ آپ طائف کا سفر کر کے چلے گئے، طائف 80 میل کا سفر پیدل طے کر کے طائف والیاں نو اللہ دی توحید سنائی۔ طائف والیاں نے نبی علیہ السلام نال بڑا برا سلوک کیتا۔ حفیظ جلندری نے نقشہ کھینچیا، کہندے بھرے تھے ان کی جھولیوں میں سنگ باری کو، نشانہ دور سے کرتے تھے محبوب باری کو، وہ ابر جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ سینہ جس میں نور حق مستور رہتا تھا، وہی شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہے تھے، پیا پیانے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ حضور زخموں سے دور ہو کر جب بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ آپ ڈگ پیندے، اے ظالم آپ کو پکڑ کے بازوان تو کھڑا کر دے، پھر پتھر مار دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام لہو لہان بے ہوش ہو گئے، جتی پیران دے اندر خون دی وجہ تو جم گئی۔ ایک باغ دے اندر میرے آقا نے پناہ لئی، حضرت زید آندے نے سونیا انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں نے بڑا ظلم کیتا ہے، بلا وجہ ستایا ہے، ماریا تے پریشان کیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو ہدایت نصیب فرما، اے میری شان میری قدر نو سمجھ دے نہیں۔ جناب زید نو فرمایا زید اے نہیں من دے، ہو سکتا ہے انہاں دیاں آن والیاں نسلیں ہی مان جان، یا اللہ انہاں نو ہدایت دے۔ میرے آقا باغ اندر بیٹھے، زخمہ دے نال چور، خادم آپ دے کول بیٹھا، باغ دا مالک ویکھدا ہے، مسافر نے پردیسی نے بڑی زیادتی ہوئی ہے، انہاں نو ماریا گیا ہے۔ اپنے غلام اداس نو بلایا، اداس پلیٹ لے لے
اس پلیٹ دے اندر انگوراں دے گچھے رکھ تے جا کے نہ پردیسیاں نو کھلا دے۔ اداس پلیٹ اندر انگور رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے پہنچ جائے، آدھا سونیا انگور تناول فرما لو۔ میرے آقا فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ آدھا میرا نام اداس ہے۔ آپ فرماندے نے تو ایتھوں دا رہن والا ہے یا کسے اور پاسیوں آئے ہیں؟ آدھا جی میں تے نینوا بستی دا رہن والا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نینوا بستی مرد سالے جناب یونس بن متا علیہ السلام دی بستی تے اداس نے اپنے کن کھڑے کیتے تے آندہ ہے تسی یونس بن متا نو کیویں جان دے ہو؟ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے اداس یونس بن متا علیہ السلام اللہ دے رسول سن تے میں بھی اللہ دا رسول ہاں، رسول بھائی ہوندے نے، میں اس واسطے یونس بن متا نو جاننا۔ تے نبی علیہ السلام زخمہ نال چور نے تے اداس نو مخاطب فرمایا، آدھنے اداس طائف دے چودھریاں نے میری گل نہیں منی، طائف دی عوام نے میری گل نہیں منی، طائف دے جواناں نے میری گل نہیں منی، میں انہاں نو کچھ نہیں آکھیا، توحید ہی سنائی، انہاں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے۔ اداس اے نہیں مننے تو ہی اللہ دی توحید نو من لے۔ ہائے ہائے پیغمبر علیہ السلام ایڈے مخلص اللہ دی توحید لی، آپ زخمی نے لو لوہان نے جس وجہ تو زخمی ہوئے لو لوہان ہوئے اسے ہی دعوت تے پھر بھی کھڑے نے۔ توحید والی دعوت ایسی دعوت ہے کہ اے دے اتے سب کچھ قربان کر کے بھی قائم رہنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو تیتا او حرکتا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، پویں تیرے جسم سے ٹوٹے کر دیتے جان، پویں تیرے جسم نو آگ دے اندر جلا دیتا جائے، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ توحید سنا رہے نے اداس طائف والے نہیں مننے تو ہی من جا۔ اداس آندہ ہے جی میں من رہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اداس نے میرے آقا دے ہتھاں نو بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ مالک بیٹھا دور باغ تو باہر بیٹھا دیکھدا پیا ہے، اداس نو کی ہو گیا ہے، اے کیوں ہاتھ چومدا پیا ہے؟ انگور کھوا کے اداس واپس اپنے مالک کو لے پہنچے ہے۔ مالک آندے اداس تینوں کی ہو گیا ہے؟ تیریاں حرکتاں بڑی عجیب سن، تو نہ دے ہاتھ چومدا پیا سے۔ اداس آندہ کلے ہاتھ ہی نہیں چومدا، میں تے اونا نو اللہ دا رسول مد لیا ہے، میں تے سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ فرمایا تو رسول کیوں مان لیا ہے؟ فرمایا مینوں جڑی گل دسی نا انہاں نے وہ پیغمبر تو بغیر کوئی جاندا نہیں۔ یونس بن متا نو ایتھے کون جاندا علیہ السلام؟ انہوں نے یونس بن متا اور نینوا بستی دا تذکرہ سن کے یونس بن متا علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں نو پتہ لگ گیا ہے واقعی اللہ دے سچے پیغمبر نے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مکے والیاں نے طائف والیاں نے بڑا تنگ کیتا،
لو لوہان کیتا ذہنی کرتا مایوس ہو گئے میرے پیغمبر واپس مکے دا رخ کیتا سفر کر کے 80 میل دا سفر کر کے مکے دے قریب آئے حالات پھر میرے مصطفیٰ دے سامنے کنج ماریا جا رہا ہے نبی پاک دے صحابہ نو نبی علیہ السلام نو کنج تکلیفاں دتیاں جا رہی ہیں میں ہون مکے جاواں گا انہاں دا ظلم و جور پہلے نالوں بھی بڑھ جائے گا آپ مکے تو باہر ہی ٹھہر گئے آپ نے مطعم بن عدی ول پیغام بھیجیا مطعم بن عدی ول ماشاءاللہ اہلم و سہلم و مرحبا شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب اہلم و سہلم و مرحبا ماشاءاللہ اللہ تعالی شیخ صاحب دا آنا قبول اور السلام علیکم وعلیکم السلام جی صدیق نبی علیہ السلام نے بس میں اپنی گل ختم کرنے لگیا نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی ول پیغام بھیجیا کہ مطعم تو میرا ساتھ دینا ہے کہ نہیں مکے والے ظلم کر دینے جور کر دینے زیادتی کر دینے مطعم آدھا جی بالکل میں تو ساتھ دیاں گا انہیں اپنے بیٹے پائی انہوں نے جناب اسلحہ پہنایا اور مسلح کر کے نبی علیہ السلام دے کول پہنچیا مطعم بن عدی نے نبی علیہ السلام نو اپنے نال مکے دے اندر لے کے آندا اور مکے دے اندر آ کے حرم دے اندر اعلان کیتا لوگو جن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ آکھیا مطعم بن عدی نو آکھیا لہذا مطعم بن عدی دیو دے نال جنگ ہوئے گی خبردار کوئی بندہ جرت نہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ آکھن دی کلمہ نہیں پڑھیا اے کافر لیکن ہمیتی بن گیا وقت گزریا نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گیا مدینے بھی مکے والیاں نے آپ نو سکون نال نہیں رہن دیتا مدینے آئے دن کوئی نہ کوئی یلغار کر دے سن 2 ہجری دے اندر جنگ بدر ہوئی جنگ بدر غزوہ بدر اور اس غزوہ بدر اندر اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے تے انہاں نو جڑے 70 مارے گئے نا انہاں نو نبی علیہ السلام نے بدر دے کھوہ وچ سٹ دتا حضرت حسان فرماندے نے ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیبی علم تجدو وادی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب فما نتقو ولو نتقو لقالو انت ذا رعی مصیبی نبی علیہ السلام نے سارے مردارانو اس بدر دے کھوج چھٹیا جڑے 70 باقی بچ گئے نا او دے متعلق آپ نے مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے فیصلہ ہویا کہ فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیتا جائے میرے نبی احسان یاد رکھیا کر دے سی کسی دا احسان بھول دے نہیں سی آپ فرماندے نے اس موقع تے انہاں نو فدیہ لے کے رہا کر دینے ہیں لیکن گل یہ ہے لو کانا مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوندے پھر ان بدبودار لوگاں دی سفارش کر دے میں وہ عدی دا احسان یاد رکھے مطعم بن عدی دا احسان یاد رکھیا ہے میں او دے قیم تے نہ 17 قیدیاں نو رہا کر دینا حل جزاء الاحسان الا الاحسان
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت یہ ہے جو تواڈے نال نیکی کرے اودے نال نیکی کرو تانوں کہے السلام علیکم انہوں کو وعلیکم السلام وہ کہ السلام علیکم ورحمت اللہ جواب دیو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وہ کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دیو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے پاک پیغمبر چھوٹے چھوٹے لوگاں دے احسان بھی یاد رکھیا کر دے اور انہاں دا بدلہ دیا کر دے ایک ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے دنیا جن نے بھی میرے نال احسان کیتا ہے میں او دے احسان دا بدلہ دے چھڑے ہیں دنیا اندر ہی ایک ابو بکر ہے جدے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکیا اے دے احسان ہی انہیں نے اے دے احسانہ دا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا میں انہی الفاظ تے اکتفا کرنا